بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر ایک تحریک چل رہی ہے جس کا مقصد قادیانیوں اور شیعوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ بظاہر آزادی اظہار اور مذہبی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر حقیقت میں صرف اور صرف اسلام دشمنی کرتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال توہین رسالت اور ختم نبوت کے معاملے پر مسلمان خالد کے ہاتھوں ملعون قادیانی کا قتل ہے۔ وہ عدالتیں جو ملزم کو سزائے موت دینے کے بعد اسے بری قرار دیتی ہیں، جہاں نصف صدی 50 سال کیسز لٹکائے جاتے ہیں، وہاں چھٹی والے دن عید کے دوسرے ہی دن عدالت لگائی گئی خالد کے خلاف۔ کیا یہ اندرونی بیرونی دباؤ اور باطل آقاؤں کو خوش کرنا نہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ مقتول ذہنی مریض تھا، اسی لیے اول پھول بکتا رہتا تھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی پاگل 2 سے 3 سال تک آرمی چیف یا چیف جسٹس کے خلاف ویڈیو بنا بنا کر پھیلائے، کیا اس کے کیس کو اتنا لٹکایا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ملک میں انتشار اور توہین عدالت کا مرتکب ہے۔ مگر اتنے عرصے کے لیے گستاخان رسول اور مدعیان نبوت کو ریلیف دیا جاتا ہے، حالانکہ توہین رسالت کا جرم توہین عدالت سے بڑا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، جو خالد کے جذبات ہیں وہی ہم سب کے جذبات ہیں۔ اگر حکومت واقعی ماورائے عدالت قتل کی روک تھام چاہتی ہے تو ہمارا مطالبہ، ہم سب کی آواز، بر وقت انصاف کرو، شرعی حدود کا نفاذ کرو۔ یاد رکھو، اب وہ دن گئے کہ عوام غفلت میں تھی، ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اب مسلمان بیٹے تو بیٹے، بیٹیاں بھی بیدار ہیں۔ جب آسیہ ملونہ کے لیے، کافر ریمن ڈیوس کے لیے قانون میں ترمیم تک کی جا سکتی ہے تو خالد کو رہائی کیوں نہیں؟ یاد رکھیں، کوئی مسلمان اسلامی ریاست میں قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے، یہی ہمارا موقف ہے۔ لیکن اگر عدالتیں مجرم کو ڈھیل دے رہی ہوں، ملکی اور شرعی قانون ہونے کے باوجود عائد نہیں کر رہے، پھر کوئی مسلمان کسی ثابت شدہ مدعی نبوت، گستاخ رسول کو قتل کرے تو اسے قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب خالد کی آزادی تک اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، میں نے اپنی آواز بلند کر کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی کوشش کی۔ اب ذمہ داری آپ کی بھی ہے، اس پیغام کو آگے پہنچائیے۔ ہم خالد کا ممتاز قادری والا معاملہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر قادیانیت کو پاکستان سے جلا وطن کر دیا جائے، کسی ایک گستاخ رسول کو نشان عبرت بنایا جائے، تو غازی علم دین، ممتاز قادری اور خالد بننے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ السلام علیکم۔